والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، فرزندان ندوہ، فضلائے ندوہ، میں سب سے پہلے اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں اور آپ حضرات نے جس محبت کا اظہار کیا اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اس پر شکر گزار ہوں. یہ مدارس اسلامیہ جن کو اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے اس دور میں ہم جن خطرات سے دوچار ہیں، ایک حقیقت ہے کہ اس وقت یہ ہمارے لیے ایک آخری محاذ بچا ہے. ہم اگر انشاءاللہ اس محاذ میں کامیاب رہے اور ہم نے ان قلعوں کی حفاظت کا کام کیا تو انشاءاللہ دین بھی محفوظ رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ان قلعوں میں شگاف پڑا اور یہ جو اہل باطل ہیں وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے. ان کی اپنی کوششیں جاری ہیں اور وہ کوششیں ہر طرح کی ہیں. وہ کوششیں باہر سے بھی ہیں اور وہ کوششیں اندرون میں بھی ہیں. ایسے افراد بعض مرتبہ داخل کیے جاتے ہیں یا کبھی ان کو شکار کیا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے سے مدارس کو کمزور کیا جائے. تو یہ آپ کا ابناء ندوۃ العلماء کا قیام میں اس حیثیت سے مفید سمجھتا ہوں کہ وہ مدارس کو طاقت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. مدارس ندوۃ العلماء سے متعلق ہوں یا دارالعلوم دیوبند سے متعلق ہوں یا اور کسی بھی صحیح نظام سے ان کا تعلق ہو، وہ سارے مدارس ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جب تک ہمیں مدارس میں باہمی ارتباط پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم خطرات سے دوچار رہیں گے. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، بلکہ میں کہوں کہ ندوۃ العلماء کا جو قیام ہوا دارالعلوم تو اس کے کئی سال کے بعد، 8 سال کے بعد قائم ہوا ہے. ندوۃ العلماء کو ایک تحریک ہے. اس تحریک کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں ایک بڑا مقصد رفع نزاع باہمی تھا کہ مختلف علماء، مختلف مدارس جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کو ایک لڑی میں پیرونے کی کوشش کی جائے اور آپس کے انتشار کو دور کرنے کی تدابیر کی جائیں. اس کے لیے ندوۃ العلماء نے ایک تحریک چلائی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا اجلاس کانپور میں ہوا اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے. وہ چاہے دیوبند سے ان کا تعلق ہو، دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور چاہے ان کا تعلق علماء اہل حدیث سے ہو، ان کے بڑے بڑے علماء تھے. اور ان سے ہٹ کر اور بھی بہت سے ایسے علماء تھے جن سے کچھ ہمارا فکری اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن ان کو اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ اس وقت یہ ملک جو انگریزوں کی غلامی میں تھا کی ضرورت تھی کہ اس طرح سے اتحاد کی فضا قائم ہو کہ ہماری کمزوری سے
کسی کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ کام ندوۃ العلماء نے کیا، اسے بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسرا ایک بڑا اہم کام ندوۃ العلماء نے اپنے سپرد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو ہر طبقے سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں خاص طور سے میں اس بات کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو فکر ندوۃ العلماء نے پیش کی، یہ کوئی نئی فکر نہیں تھی، یہ حقیقت میں قرآنی فکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادھر متوجہ کیا ہے، اور قرآن مجید نے تو جا بجا اس کا اشارہ دیا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے مدارس میں بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افراد کی صحیح تربیت کریں، ان کے اندر تفقہ فی الدین کی صفت پیدا کریں۔ میں نے بارہا درجنوں جگہ یہ بات کہی اور اکثر مدارس میں کہی کہ تفقہ فی الدین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فقیہ اور مفتی پیدا کر دیں، اس کا اصل مقصد بنیادی یہ ہے کہ ہم دین کے مزاج شناس ایسے افراد پیدا کریں، ہم دین کے مزاج شناس ایسے افراد تیار کریں کہ جو دین کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اس کا مکمل فہم رکھتا ہوں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے بہت سے بھائیوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں کے پاس دلائل ہیں، فلاں کے پاس دلائل ہیں، اور دلائل کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں ذرا سا یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دلائل سے آگے کی بات وہ ہے فہم دلائل۔ دلائل سے آپ نے سمجھا کیا؟ ایک شخص ایک دلیل کو پکڑ لے، دوسرا دوسری دلیل کو پکڑ لے، ایک اپنی بات پر اصرار کر رہا ہے اور ایک دلیل دے رہا ہے، قرآن مجید کی دلیل دے رہا ہے، اور دوسرا دوسری بات کو پکڑ لے اور اپنی بات کہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ایک طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ جو چاہے کرے، وہ مختار کل ہے، اور ایک طبقہ یہ بات سمجھتا ہے اور کہتا ہے جو اہل حق میں سے نہیں ہے، جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے وہ فرقہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ عمل انسان کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے علم میں بات آتی ہے، ظاہر ہے یہ گمراہی کی بات۔ لیکن دیکھیے کہ دونوں جو دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن مجید سے دے رہے ہیں۔ جب وہ دونوں آیتیں سامنے رکھی جائیں گی اور جیسی ساری آیتیں، تو اس کے بعد صحیح بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو دلائل کیا ہیں؟ ان تمام دلائل کو سمیٹنا اور سمیٹ کر پھر ان پر غور و فکر کرنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ ان تمام دلائل کو جو کتاب و سنت کے ہیں سامنے رکھ کر ہمارے سلف نے، جن میں سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور پھر ان کے علاوہ دوسرے حضرات جو بعد میں آئے، ان کو ہم اذکیاء عالم کہہ سکتے ہیں، ایسے بڑے بڑے اصحاب فہم کہ ان کی نظیر ملنی مشکل ہے، ان تمام لوگوں نے ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر جو ہمارے لیے راستہ متعین کیا، وہ اصل ہمارے لیے راستہ ہے۔ اور میں قرآن مجید کی روشنی میں بات عرض کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے بات آ بھی چکی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑتا ہے، جبکہ راستہ اس کے سامنے ہدایت کا کھل کے آ چکا، اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کسی راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اب غور کیجیے یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، گویا تعیین ہو رہی ہے کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے راستہ متعین کیا، جن میں سر فہرست حضرات صحابہ، المؤمنین کا جو اطلاق ہوتا ہے آیت کے نزول کے وقت، اس سے صحابہ پر ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھنے والے تھے وہ تمام ایمان والے جو اس وقت موجود تھے جب آیت نازل ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ متعین ہو گیا اس آیت سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو راستہ اختیار کیا اور دین کو جس طرح سمجھا، بس وہی حق ہے، اور قیامت تک امت کو اسی پر رہنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اور امتیں جب 72 فرقوں میں بیٹھ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بیٹھے گی، تو صحابہ ہی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون حق پر ہوگا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ ما انا علیہ اصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو جو فہم دین ہے کوئی معمولی چیز نہیں، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ تفقہ فی الدین کا جو عمل ہے
اس کا مطلب صرف فقیہ بنانا نہیں، اس کا مطلب تنہا مفتی بنانا نہیں، اصل اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایسے افراد تیار کیے جائیں تو دین کا مکمل فہم رکھتے ہیں، تو دین کی پوری سمجھ رکھتے ہیں، اور یہ دین کے مزاج کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں، اور ان کی زندگی دین کی ترجمانی ان کی زندگی سے ہو، پوری طرح دین ان کی زندگی سے سمجھ میں آئے۔ تو ایک طرف تو یہ مطلب ہے تفقہ فی الدین کا، اور حضرت مولانا علی میں یہ بات کہتے تھے کہ میں نے تلاش کیا کہ بھئی مدرسہ تذکرہ قرآن مجید میں کہاں ہے، تو جب یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس میں مدرسے کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس کے مقصد کو بھی بیان موجود ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے مدارس کی، اس کا بھی تذکرہ۔ تو ایک تو یہ بتایا گیا کہ تفقہ فی الدین کا عمل ہونا، اس پر ہمارے مدارس نے الحمدللہ ہمیشہ توجہ کی، اور بڑے بڑے الحمدللہ ایسے حضرات پیدا ہوئے جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی۔ تھوڑی سی ایک کمی یہ تھی کہ دوسری جو بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کیا مقصد ہے تفقہ فی الدین کا؟ آپ نے دین کی سمجھ پیدا کر لی، اب آپ پر کیا ذمہ داری؟ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اب آپ کو انذار کا کام کرنا ہے۔ انذار کا جو عمل ہے، انذار قوم کا، یہ بھی علماء کی ذمہ داری کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے بعد اب لوگوں کو حالات سے خبردار کرنا، ان کو دین کے بارے میں مکمل تعلیم و تربیت دینا، اور ان کو حقائق سے آگاہ کرنا، چیلنجز سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، یہ کام علماء کا ہے۔ یہ جو دوسرا بنیادی مقصد آیت شریفہ میں بیان کیا گیا کہ مدارس اس لیے ہیں کہ جب وہاں قیام ہو طلبا کا تو ان میں تفقہ فی الدین پیدا کیا جائے، لیکن جب وہ فارغ ہو کر جائیں تو ان کے اندر انذار قوم کی بھی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ تفقہ فی الدین کے ساتھ ہمیں یہاں وہ کام بھی کرنا ہے کہ وہ انذار قوم کا عمل کر سکیں۔ اس کے لیے کیا ضرورتیں ہیں؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو سمجھیں، اپنی قوم کی نفسیات کو سمجھیں، اپنی قوم کی زبان کو سمجھیں، ہم اب ان کی زبان میں بات کہنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور پھر ہر طبقے کی نفسیات ہے ہم اس کی نفسیات کا اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے قوموں کی تاریخ کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیا قرآن مجید تاریخ کی کتاب ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب۔ تاریخ کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آدمی سبق لے ان کے مزاج کو کیسے سمجھا نبیوں نے، ان کے مزاج کو سمجھ کر کس طرح انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ یہ ہمارے علماء کی بڑی ذمہ داری۔ تو نظرت العلماء جو قائم ہوا تو اس کا ایک دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کے اندر انذار قوم کی صلاحیت ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ انذار قوم کا عمل تب کر سکے گا آدمی جب خود دین کی سمجھ ہو، دین کا مکمل فہم ہو، دین کی ترجمانی ہو اس کی زندگی کے اندر۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا انذار قوم کریں گے؟ پہلا مرحلہ خود اپنا اور اپنی ذات کیا ہے، ہم خود دین کو پوری طرح سمجھیں اور اس کے مزاج شناس بنیں، تاکہ ہم جہاں جائیں ہماری زندگی سے دین پھوٹتا، ہماری زندگی سے لوگ دین کو سمجھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ نے ان کو مبشرین بھی بنایا اور اللہ نے ان کو منذرین بھی بنایا، انہوں نے بشارتیں بھی دی، انہوں نے قوم کو ڈرایا بھی، اور یہ انذار قوم کا جو عمل کیا انہوں نے، اب یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے کہ وہ فارغ ہو کر انذار کا کام کس حد تک کرتے ہیں، اور انذار کا عمل ایک آدمی جو کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ پہلے خود جب وہ سمجھے گا حقائق کو، خطرات کو سمجھے گا، وہ خطرات چاہے ہمارے سامنے دنیا سے متعلق ہو، یہاں کے حالات کے اعتبار سے ہوں، یا وہ خطرات آخرت کے اعتبار سے ہوں، وہاں کے جو عواقب ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ یہ باتیں جب ہم جانیں گے اور اس کو ہم بتانے کی ہمیں صلاحیت ہوگی تو ہم انذار قوم کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نظرت العلماء کا بنیادی مقصد ہے، اس میں دو باتیں میں نے عرض کی، ایک طرف نظام باہمی کا عمل ہے اور دوسرے انذار قوم کی صلاحیت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں اس اہم بنیاد کے ساتھ جو مدارس کی کہ اصل بنیاد ہے، اور بغیر اس کے کوئی مدرسہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تفقہ فی الدین کی وہاں صلاحیت پیدا نہ کی جائے۔ تو ایک طرف وہ اندرون کا عمل ہے اور اسی اندرون کے عمل میں دوسری طرف انذار قوم کی صلاحیت پیدا کرنے کی ایک محنت ہے، اور پھر اس کے بعد جب میدان عمل میں وہ آئیں تو اس کام کو کرنا اور صلاحیت کے ساتھ میدان میں آنا اور قربانی کے ساتھ میدان میں آ کر دین کا کام کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہمارے خاص طور سے نظمی فضلا کی ہے۔
لیکن جو میں نے دو باتیں کہی اس کا ہمیشہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اپنے آپ کو خانوں میں نہ بانٹ لیں. نظریہ تو قائم بھی اسی لیے ہوا کہ وہ اتحاد پیدا کرے, آپس میں محبتیں پیدا کرے, آپس میں جوڑ پیدا کرے. اب خدا نہ خواستہ اگر ہم خود ایک اپنا الگ نظام بنا لیں, ایک الگ اپنی ایسی شناخت بنا لیں کہ وہ گویا کہ ایک طرح سے دوری کا سبب بن جائے, تو گویا ہمارا جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں ناکام ہو جائیں گے. یہ ہماری شناخت جو بنیاد ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری شناخت رہے گی, اس کے بغیر تو ہم کام نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر جوڑنے کی صلاحیت ہوگی. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ مدارس میں ایک طرح کا تعصب ہوتا ہے, اور یہ اگر غور کیا جائے سچی بات یہ ہے کہ دینی مزاج سے بالکل ہٹی ہوئی بات, دینی مزاج سے بالکل ہٹی ہوئی بات. اگر آدمی کے اندر اخلاص ہے تو اپنے کام سے ہٹ کر جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ہر کام کو اپنا کام سمجھے گا, ہر دین کے کام سے خوش ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اخلاص نہیں ہے تو اپنا مدرسہ, اپنی مسجد, اپنا نظام میں تو 10 دفعہ کہہ چکا ہے, ایک بات یاد رکھیے. اور ندوے کی تحریک ہے, ندوہ مقاصد و وسائل کے فرق کو سمجھاتا ہے, اور یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں مقصد اور وسائل کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب بھی وسائل کو مقصد بنائیں گے تو وہاں انتشار پیدا ہو, وہاں طرح طرح کے جھگڑے پیدا ہوں گے. اور میں نے درجنوں جگہ یہ بات بھی کہی کہ یہ ادارے مقصود نہیں ہیں, تحریکات مقصود نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے, وسائل ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند ہو یا نہضت العلماء ہو یا تبلیغ کی تحریک یا اس کا اپنا نظام ہو یا اور اس کے علاوہ بھی جتنے نظام چلنے ہیں, جماعتوں کے, تحریکوں کے یا اداروں کے, یاد رکھیے ان میں کوئی بھی مقصود نہیں ہے. مقصود اللہ کا دین ہے. اس دین کے لیے جو محنت ہوگی وہ کی جائے گی, اور جو بھی کرے گا اگر صحیح محنت پر کر رہا ہے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں دنیا پیدا ہو جائے تو یہ ندوے کے مذہب سے بالکل ہٹی ہوئی بات. اس لیے میں خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں گجرات بھی گیا, وہاں بھی جمعیت اپنا گجرات کا اجلاس تھا, میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایک نئی تحریک قائم کر لی, ایک نئی جمعیت بنا لی, تو آپ اگر خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو اس طرح جھنڈوں میں الگ کریں گے, اس طرح سے انتشار اس کے نتیجے میں بڑھے گا, تو ندوے کی جو اصل فکر ہے, اس کا جو اصل مزاج ہے, اس کی تحریک کا مقصد ہے, وہ بہت ہو جائے گا. اس لیے اصل مقصد کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ نظر تو رہنا اس لیے نہیں قائم ہوا کہ وہاں کے فارغ ہونے والے فارغ ہو جائیں اور پھر وہ ضائع ہو جائیں, اپنے آپ کو مختلف جگہوں پر اس طرح کھپا دیں کہ مقصد ہی بہت ہو جائے. ان کا جو اصل بنیادی مقصد تھا جس کے نظر قائم ہوا, ایک طرف تفقہ فی الدین اور اس کے ساتھ ایسی صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ بعد میں اپنے علاقوں میں جا کر انذار قوم کا عمل کر سکیں. آپ جانتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہر جگہ کیا کہا گیا, بلسان قومی. ہر نبی کو اللہ نے قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. زبان کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیے, آپ سے اگر کشمیری زبان میں آ کر کوئی بات کرے وہ بات لگے گا جیسے دل میں جا رہی. ہم سے یا کہیں آپ باہر جائیے, وہاں آپ کو اپنی زبان میں بات کرنے والا مل جائے, دل متوجہ ہو جاتا ہے. آپ کی جو بات آپ کی زبان میں ہوگی ادھر توجہ زیادہ ہوگی. تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایسی اجنبی زبان میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بیچارہ پوری طرح سمجھ ہی نہیں رہا اور پوری طرح سے وہ چیز کے دل میں اتر ہی نہیں رہی, تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم جہاں بھی رہیں یہ بنیادی ذمہ داری خاص طور سے ہمارے ندوی فضلا کی ہے کہ علاقائی زبان پر بھرپور محنت کی جائے, اور اس کے علاوہ جو ایک عالمی زبان ہے, کم از کم ایک زبان میں مہارت ہو, چاہے انگریزی زبان ہو یا اور دوسری زبانیں ہیں, فرانسیسی زبان ہے یا اور بڑے بڑے ملکوں کی زبانیں ہیں, وہ زبانیں بھی ہم نے سیکھنی ہے. اور عربی زبان تو خیر ہماری اصل بنیادی زبان, اسلامی زبان, اس میں تو مہارت ہمارے اندر ضروری اس لیے بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم بھی اسی پر منحصر ہے. اگر ہم صحیح عربی نہیں جانتے تو ہم صحیح قرآن مجید کو کیا سمجھیں گے, حدیثوں کو کیسے سمجھیں گے؟ گویا کہ ہماری معلومات کی کیا ہوں گی, سیکرڈ ہینڈ ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہم براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے. تو بنیادی چیز حضرت العلماء کے جو فضلا کی ذمہ داری ہے اس میں ایک تفقہ فی الدین ہے, دوسری طرف انذار قوم ہے, تیسری طرف رفع نزاع باہمی ہے, آپس میں محبتیں پیدا کرنا اور اس طرح کاموں کو لینا کہ جو وقت کی ضرورت ہے اس وقت کی ضرورت کو سمجھنا. اور میں سمجھتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نظرت العلماء کے لیے آئیڈیل کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے ان حقائق کو سمجھا ہے اور خود مولانا علی میاں نے
تو تحریکات شروع کی، چاہے قیام انسانیت کی تحریک ہو یا راستہ اسلامی کی تحریک ہو، یہ کوئی معمول تحریکات نہیں ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان سے کیا کہوں کہ راستہ اسلامی کی تحریک سے نہ جانے کتنے درجنوں ادبا اور بڑے بڑے مصنفین کا عقیدہ محفوظ ہوا اور وہ ضلال سے اور گمراہی سے بچ گئے، اس لیے تو ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صحیح اسلامی ادب کیا ہے۔ اور کوئی سمجھتے تھے کہ ادب جب تک کہ اس میں وہ نہ ہو، الحاد نہ ہو، اور اس میں جب تک لادینیت نہ ہو وہ ادب نہیں ہے۔ مولانا نے پہلی مرتبہ دعوت پیش کی کہ آپ یہ جو بات کہتے ہیں اور ادب کے بارے میں کہ آپ کا یہ ذہن کہتا ہے کہ یہ دینی کتابیں ہیں اور دینی جو ہمارے سامنے لٹریچر ہے اس سے ادب کا کیا تعلق، گویا کہ آپ ادب کو محدود کرتے ہیں، آپ ادب کو پورے کا میڈک بناتے ہیں۔ آپ جائیے اور ہر جگہ جائیے، ہر جگہ دیکھیے۔ اور مولانا نے مثال دی کہ اگر کہیں چمن میں پھول کھلے تو وہ پھول ہے، اور وہی پھول اگر مسجد کے زیر دیوار زیر سایہ کھلے تو اس کو پھول نہیں کہا جائے گا۔ مولانا نے پہلی مرتبہ یہ مختارات میں نمونے جمع کیے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ کی کتابوں سے کھنگال کر ایسے ادبی نمونے پیش کیے کہ دنیا نے اعتراف کیا۔ اس کا مستقل مولانا کا بڑا کارنامہ ہے، وہ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے۔ تو بیان انسانیت کی تحریک آپ دیکھیے، صحیح معنوں میں اگر میں کہوں کہ حضرت علماء کی فکر کا ایک مظہر ہے کہ مولانا نے حقائق سمجھے اور اندازہ کیا کہ ہندوستان میں اگر ہم نے یہ کام نہ کیا اور غلط فہمیاں دور نہ کی اور لوگوں کی زبان کو سمجھ کر ان کی زبان میں ان کی نفسیات میں ان کو خطاب نہ کیا اور ہم نے وہ کامن پوائنٹ تلاش نہ کر لیا دعوت کا، اس کا اشارہ قرآن مجید میں ہے، تعالی اللہ کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہ آ جاؤ، پہلے وہ نقطہ جو ہم نے تم میں مشترک ہے اس کو تم بھی مانتے ہو، یعنی توحید۔ حالانکہ وہ توحید جو مانتے تھے وہ صرف ادعا تھا، حقیقت توحید سے خالی تھے، ایک ظاہری شکل کو بھی یہاں پر ایک کامن پوائنٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم داعی ہیں توحید کے اور تم مدعی ہو توحید کے، تو یہ کچھ تو اشتراک ہے ہی۔ تو یہ کامن پوائنٹ جو ہوتا ہے اس سے آدمی کا دل کھل جاتا ہے۔ مولانا اس کو یوں کہتے تھے کہ دیکھو جو کھلا دروازہ ہے پہلے اس سے داخل ہو جاؤ، کہ سارے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر تم زبردستی دروازہ توڑ کے داخل ہو گئے تو تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، تمہیں دشمن کی حیثیت سے تمہیں لوگ دیکھیں گے اور ایک لمحہ بھی تمہاری بات سننے کے لیے روادار نہیں۔ مولانا نے یہ سمجھا کہ ہندوستان میں اگر کوئی کامن پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ انسانیت ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی جاذبیت اور کشش ہے، اور اس کو محسوس کیا مولانا نے، اس کا مولانا کا تجربہ ہوا۔ اور میں کیا کہوں، مجھے پورے ملک کے مختلف صوبوں میں اور اضلاع میں جانے کا موقع ملا، مجھے دسیوں نہیں سینکڑوں جگہ اس کا تجربہ ہوا کس تعلق قریب ہوتے ہیں۔ یہ مولانا نے جو کام شروع کیا قیام انسانیت کا، یہ نظری فکر کا نتیجہ ہے۔ نظر علماء کے مزاج کو سمجھ کر مولانا نے اس کا ایک مظہر ہے یہ قیام انسانیت۔ یہ جو مثالیں میں نے عرض کی یہ کام ہے حضرت علماء کے فارغین کا، وہ حقائق کو سمجھیں، وہ حالات کو سمجھیں، وہ چیلنجز کو سمجھیں، اس کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، زبان و بیان کی بھی صلاحیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مزاج کی محبت، مزاج کی نرمی جوڑنے کی صلاحیت، یہ بھی حضرت علماء کا امتیاز ہے۔ رفع رضا باہمی کا جو عمل حضرت العلماء نے شروع کیا اس کا الحمدللہ بڑا فائدہ پہنچا۔ یہ حضرت علماء کا سب امتیاز ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ الحمدللہ جمعیت یہاں قائم ہوئی ہے۔ آپ کوشش کیجئے، اس وقت ابتداء کی فضا ہے، ہماری لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں، اور خاص طور سے صوبے میں بھی جس طرح حالات گزارے جا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کے لیے تیار نہ ہوئے، ہم نے مکاتب قائم نہ کیے جا بجا، اسلامک اسکول قائم نہ کیے جا بجا، یہ بھی حضرت العلماء کی فکر کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سب سے پہلے کہی اور آواز لگائی کہ میں کہتا ہوں اگر آج اسلامک اسکول جا بجا قائم نہ ہوئے تو اس نئی نسل کو ایمان پر داخل رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ جملہ ہے مولانا کا کہ آپ کے پاس کوئی چندہ کرنے کے لیے آئے اور کہیں ایک مسجد کا مینار تعمیر ہو گیا اور دوسرا باقی ہے، اور ایک شخص آ کر کہے کہ ہم اسلامک اسکول بنانا چاہتے ہیں، تو میں مدرسے کا آدمی ہوں لیکن صاف کہتا ہوں کہ اسلامک اسکول بنانے والوں کو آپ چندہ دیجیے تاکہ اس سے آنے والی نسلوں کا ایمان بچ سکے، ورنہ مسجدوں کا آباد کرنے والے آپ کہاں سے لائیں گے۔ کہ مولانا نے وہ حقائق رکھے، یہ فکر جو مولانا کے اندر پیدا ہوئی، صاحب کہتا ہوں کہ مولانا فکر حضرت علماء کا قالب تھے، وہ چیز ان کی تحریروں سے ان کی تقریروں سے ظاہر ہوتی تھی۔ آج دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ کر آگے بڑھیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جمعیت افنائے نجوہ کو، اس کی ذمہ داری ہے
تو اس فکر کو لے کر آگے بڑھے، لوگوں کو جوڑے، محبتیں پیدا کی جائیں اور پھر ذمہ داریوں کو سمجھا جائے۔ علاقوں کے دورے ہوں، دیہاتوں کے دورے ہوں، وہاں کیا ضرورت ہے، مکتب کی ضرورت ہے، وہاں اسکول کی ضرورت ہے، کہیں بڑے مدرسے کی ضرورت ہے، وہاں ضرورتوں کو سمجھ کر اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ کہیں قیام انسانیت کی ضرورت ہے، آپ دیکھیے قادیانیت پیپر پھیلا رہے ہیں اور دوسری مشینین ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں، ہمیں گھسنا ہے اور ان کے مزاج کو سمجھ کر گھسنا ہے، ان کی نفسیات کو سمجھ کر گھسنا ہے تاکہ ہمیں گھسنے کا موقع ملے۔ جو کھلا دروازہ ہے اس دروازے سے داخل ہونا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں اصلاح کا عمل کرنا ہے، چیلنجز کو سمجھنا ہے۔ یہ اصل ذکر ہے ندوۃ العلماء کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت اس میں آگے بڑھے گی، اور مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کو، جامعہ ریاض الصالحین کو، اس کے ذمہ داروں کو۔ میں یہ آ کر جو مسرت پہلے بھی ہوئی اور آج بھی میں دیکھتا ہوں الحمدللہ یہ ایک نمائندہ ادارہ ہے ندوۃ العلماء کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور پورے صوبہ ہی کے لیے کیا بعید ہے کہ ملک کے لیے اس سے ایسے افراد تیار ہوں کہ جو لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکیں، اور ان کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ انسان قوم کا کام بھی کر سکیں اور ان کے اندر دین کا صحیح تفقہ بھی ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں ابھی ندوۃ العلماء میں جو مراقبہ مدارس کا اجلاس ہوا اس میں بار بار بات کہی گئی کہ آپ حضرات وہاں ندوۃ العلماء جو مال بھیج رہے ہیں آپ ذرا ہمیں اچھا مال دیجیے، اچھی تربیت کے ساتھ بھیجیے تاکہ آگے ہم ان کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ وہ کوتاہی وہاں ہماری بھی ہے اور یہ کوتاہی یہاں سے بھی ہوتی ہے ہماری مدارس سے بھی، کہ جیسے ہی خام مال آئے گا ظاہر ہے پھر اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور اگر تھوڑی تیاری کے بعد وہ مال آئے گا تو اس میں اور زیادہ تیاری بہتر طریقے پر ہو سکتی ہے۔ مزاج بھی بنایا جائے، ایک دینی مزاج پیدا کیا جائے، صحیح فکر پیدا کی جائے، عقائد بھی مضبوط ہوں، اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوتاہی پیدا ہوگی تو ہم جو ہمارا اصل مقصد ہے سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے میں پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ آپ اچھے مقصد سے جمع ہوئے ہیں، اور آج انشاءاللہ جب اس میدان میں آگے بڑھیں گے تو یہ وقت کی ضرورت ہے، میں یہاں کی بھی ضرورت سمجھتا ہوں اس کو، اور کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک نیا حالات میں ایک نیا انقلاب پیدا کر دے، ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایمان کو اور زیادہ اس کی روشنی کو پھیلا دے اور ایمان پر غبار لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول کرے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔